انتہائی قابل صد احترام سامعین سامعات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کے پاس جو اللہ کا مقرب فرشتہ وحی لے کر آتا رہا ہے، اس کا نام حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ جناب جبریل کی جو صفات ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، وہ صفت نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، وہ صفت جبریل علیہ السلام کی امین ہونا، امانت دار ہونا، کہ جناب جبریل علیہ السلام امین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام، جو وحی، جو کلام، جو فرمان، جو نصیحت، جو تذکیر، جو تعلیم اللہ نے انبیاء تک پہنچانی تھی، وہ اس فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کی، جس فرشتے کی صفت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ وہ امین ہے، اللہ کی امانت کو اسی طرح اپنے انبیاء تک پہنچایا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ پیغام جناب جبریل کو دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی فرشتے امین نہیں تھے، تمام کے تمام فرشتے امین ہیں، لیکن جناب جبریل علیہ السلام کی اس امین ہونے کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے قلب اطہر پر وحی نازل ہوئی، اس نبی کی صفت بھی یہی ہے کہ الامین، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی امین ہیں، امانت دار ہیں۔ گویا کہ جو پیغام اللہ کا فرشتے جبریل امین کے ذریعے نبی کریم امین تک پہنچا، تو اس نبی کریم امین نبی نے امت تک مکمل پیغام پہنچا دیا۔ اب ان پیغامات میں سے جو پیغام، جو تعلیم آسمانی اللہ کی جانب سے جناب جبریل علیہ السلام لے کر آئے، ان کی بہت سی اقسام ہیں۔ ان میں سے ایک قسم وہ ہے جو جناب جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب فرما کر، باقاعدہ طور پر آپ کو مخاطب فرما کر کہا، اے اللہ کے نبی، آپ ایسا کیجئے، آپ ایسا کیجئے۔ وہ پیغام جو جناب جبریل نے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، وہ جتنے ذخیرہ احادیث ہیں ان میں سے چند گنتی کے وہ پیغامات ہیں۔
وہ پیغام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جناب جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ طور پر مخاطب کر کے فرمایا تاکہ اس کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں بیٹھے اور اس کی اہمیت کا علم لوگوں کو ہو جائے۔ اس حدیث کو، اس پیغام کو بیان کرنے والے صحابی رسول حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ حدیث کتب احادیث میں سے بہت سی کتابوں کے اندر، المعجم الکبیر کے اندر، اور اسی طرح ابن ماجہ کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد، جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، عش ما شئت فإنک میت۔ 5 چیزیں بیان فرمائی، ان میں سے پہلی چیز فرمایا عش ما شئت فإنک میت۔ اے پیارے نبی، آپ زندگی بسر کیجئے جیسی آپ چاہتے ہیں، فإنک میت، ایک نہ ایک دن آپ نے اس دار فانی سے کوچ کرنا ہے۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے جناب جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ عش ما شئت، جیسی چاہیں زندگی بسر کریں، فإنک میت، ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ کہ نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا، اصل میں نبی علیہ السلام کے ذریعے یہ ہمیں پیغام دیا گیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ تو عبادت سے بری ہوئی ہے، وہ تو فکر آخرت سے بری ہوئی ہے، وہ تو آخرت کی فکر، قبر کی فکر سے بری ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایک لمحہ بھی آخرت کی فکر سے غافل نہیں ہے۔ کہ ہمیں پیغام دیا گیا ہے کہ عش ما شئت فإنک میت، اے انسان زندگی جیسے مرضی گزار، ایک نہ ایک دن مرنا تو ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرائض، نوافل، اضافی عبادات، ان ساری چیزوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی معمور نظر آتی ہے۔ انسان کو سمجھانے کے لیے، انسان کی رشد کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی تذکیر کے لیے جناب جبریل جو کہ امین ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ عش ما شئت فإنک میت۔ اور یہ پیغام جناب جبریل علیہ السلام کا ذاتی نہیں ہے، یہ پیغام جناب جبریل علیہ السلام کا ذاتی نہیں ہے۔ کیوں؟ جناب جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں تو اللہ کے حکم سے اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، گویا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، انسانوں کے نام ہے کہ عش ما شئت فإنک میت، جیسے چاہو زندگی بسر کرو، ایک دن دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ زندگی کیسے بسر کرنی ہے، یہ طریقہ بھی قرآن نے بتلایا ہے کہ وہ کیسی زندگی ہے جس زندگی میں انسان اپنی موت کو سامنے رکھتے ہوئے گزارے۔ انسان سوچے کہ ایک دن جانا ہے، فلاں چلا گیا، میں نے بھی جانا ہے،
قبرستان میں جاتا ہوں، فلاں کی قبر ہے، فلاں کی قبر ہے، فلاں کی قبر ہے، ایک دن یہاں پر میری بھی قبر ہونی ہے۔ قبرستان میں جا کر دیکھا جاتا ہے یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے۔ کبھی وہ وقت بھی آنا ہے جب میری قبر ہوگی، لوگ آئیں گے، آ کر کہیں گے یہ اس کی قبر ہے۔ گویا کہ زندگی اس وقت انسان کی سدھرتی ہے جب انسان کے دل میں آخرت کی فکر ہو اور اپنی موت کی یاد ہو۔ جب انسان آخرت میں ملنے والی جزا اور سزا کو سامنے رکھ کر گزارے، زندگی کا ہر عمل اس بنیاد پر ہو کہ وہ انسان آخرت میں ملنے والے ثواب اور عقاب، جزا اور سزا سے واقف ہو کر کرے، وہ انسان گویا کہ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے اس طرح جس طرح گزارنے کا حق بنتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں متعدد بار جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا، جن میں سے 3 کا خصوصی طور پر ذکر ملتا ہے۔ ایک، جب آپ معراج پہ گئے، آپ کو جنت دکھائی گئی، جنت کی نعمتیں دکھائی گئیں، بعض جنتی لوگ جنت میں جو تھے وہ دکھائے گئے۔ اسی طرح آپ کو جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، بعض لوگوں کو جہنم کی آگ کا عذاب یا دیگر عذاب جو ہو رہا تھا وہ مشاہدہ کرایا گیا۔ یہ کس لیے؟ یہ بھی ہمارے لیے، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آنکھوں سے دیکھا منظر، آنکھوں دیکھا حال، اپنا مشاہدہ لوگوں کو بتلائیں اور لوگوں کی قوت یقین کے اندر مزید بہتری آ جائے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ نماز کی حالت میں آپ کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا۔ یہ حدیث بھی مختلف کتب حدیث میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی ہے۔ اور ایک مرتبہ نماز کسوف اس نماز کو کہا جاتا ہے جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز کسوف کہا جاتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا، لوگوں نے کہا نبی کا بیٹا فوت ہوا ہے، اللہ نے سورج کو گرہن لگا دیا، سورج گرہن ہو گیا۔ تو اس کا جواب دینے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جب نماز کسوف پڑھی تھی، اس نماز کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا میں جب نماز پڑھا رہا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی جہنم اور جنت کا مشاہدہ کروایا۔ حتیٰ کہ صحابی بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، جس جگہ پہ آپ کھڑے تھے دوران نماز آپ پیچھے ہونا شروع ہو گئے، اتنا پیچھے ہوئے کہ جو آخری صف تھی مردوں کی اور اس سے پیچھے عورتوں کی صف شروع ہوتی تھی، تو مردوں کی آخری صف وہ بالکل عورتوں کے پاس پہنچ گئی، اتنا پیچھے دوران نماز۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد دوران نماز ہی آپ بالکل اپنی پہلے والی جگہ پہ آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد خطبہ دیا، فرمایا پیارے صحابہ، یہ تم نے منظر دیکھا ہوگا، میں پیچھے ہوا ہوں، آگے ہوا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا مشاہدہ کروایا، میں نے جہنم کو دیکھا، تصویر نہیں، جہنم۔ اور جب میں نے دیکھا کہ وہ گویا کہ جہنم کی آگ ہے تو میں پیچھے ہونا شروع ہو گیا۔ اور پھر اس جہنم میں کیا کیا دیکھا؟
اس میں 3-4 چیزوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ ایک اس آدمی کو دیکھا کہ جو حج کے دوران کیا کرتا تھا، اس کے پاس لاٹھی تھی، عصا تھا، سوٹی تھی، اس نے لاٹھی کے نیچے ایک کوئی چیز لگائی تھی کنڈی نما، اور جب جہاں پر حاجیوں کا سامان پڑا ہوتا تھا وہاں سے گزرتا تھا، اس سوٹی کو لے کر، اس عصا کو لے کر، اس کے ساتھ جو سامان اس کے ساتھ آ جاتا وہ کھینچتا چلا جاتا۔ اگر کوئی دیکھ لیتا اس کو، کہتا کہ میری چھڑی کے ساتھ آ گیا، غلطی ہو گئی ہے۔ اگر کوئی نہ دیکھتا تو وہ اس طرح چوری کرتا ہو لے جاتا۔ فرمایا اس آدمی کو میں نے دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ کے اندر ہے۔ اسی طرح فرمایا میں نے دیکھا اس جہنم کی آگ میں ایک شخص کو جس کا نام عمر بن لحی ہے، قبیلہ خزاعہ کا سردار ہے، اور یہ عمر بن لحی وہ شخص ہے جس نے عرب میں، پورے عرب میں، خصوصاً سعودی عرب میں خصوصاً سب سے پہلے بتوں کی پوجا کا آغاز کیا۔ ملک شام گیا تھا، وہاں سے حبل نامی جو سب سے بڑا بت ہے اس کو لے کر آیا، اور اس کو لانے کے بعد اس نے کہا اس کی عبادت کرو، بیت اللہ کے اندر لا کر رکھ دیا۔ پھر آہستہ آہستہ باقی جو بت جو ہے وہ بننا شروع ہو گئے۔ برائی کا آغاز کرنے والا، شرک کا آغاز کرنے والا، بدی کا آغاز کرنے والا، برے راستے کا آغاز کرنے والا، بت پرستی کا آغاز کرنے والا یہ عمر بن لحی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ جہنم کی آگ کے اندر ہے، اور یہ خود اس کا پیٹ پھٹا ہوا ہے اور اس کی آنتڑیں باہر ہیں، اور اپنی آنتڑیوں کو کھینچ کر خود جہنم کی آگ کے اندر چکر لگا رہا ہے۔ برائی کا آغاز کرنے والا۔ اور پھر آپ نے فرمایا جب میں آگے ہوا ہوں تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی جنت دکھائی۔ جب جنت دکھائی، جنت کی تصویر نہیں، جنت دکھائی اللہ تعالیٰ نے، اور میں نے دیکھا کہ جنت کے بہت سے پھل ہیں، اور میں نے انگوروں کے گچھوں کو دیکھا، جنت کے میوے، پھل، انگور، اس کے گچھوں کو دیکھا۔ اور جب میں نے دیکھا تو میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی تصویر نہیں، جنت دکھائی گئی۔ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دوران نماز میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا تاکہ جنت کے اس انگور کے گچھے کو پکڑ لوں، انگور پکڑ لوں، لیکن پھر میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اور ساتھ فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ، ساتھ فرمایا اگر میں جنت کے وہ گچھا، وہ انگور اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتا، لَأَكَلْتُمْ حَتَّى بَقِيَ الدُّنْيَا، اگر تم اس کو کھاتے رہتے یہ دنیا ختم ہو جاتی، قیامت قائم ہو جاتی، وہ جنت کے پھل ختم نہیں ہونے تھے۔ ایک ہاتھ میں کتنے آ سکتے ہیں؟ ایک گچھا کتنا ہو سکتا ہے؟ وہ ایک گچھا قیامت تک ختم نہیں ہونا تھا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں جنت کی نعمتیں کتنی زیادہ ہوں گی۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں مشاہدہ فرمایا۔ گویا کہ جنت اور جہنم کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کا مشاہدہ اپنے ذہن میں لاتے ہوئے زندگی بسر کرے گا۔ پھر کہا جائے گا عش ما شئت فإنک میت، آپ زندگی بسر کیجئے جیسے چاہیں، لیکن اس چیز کو سامنے رکھیں فإنک میت، ایک نہ ایک دن اس دار فانی سے کوچ کرنا ہے۔ یہ پہلا فرمان جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دیا جناب جبریل علیہ السلام نے۔ دوسرا پیغام دیا، فرمایا وَاحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارَقَةٌ۔ ہے پیارے، آپ دنیا میں جس چیز کے ساتھ بھی محبت کرنا چاہتے ہیں کر لیں، فَإِنَّكَ مُفَارَقَةٌ، ایک نہ ایک دن دنیا کی جس چیز کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔
وَاحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارَقَةٌ، دنیا کے جس چیز کے ساتھ، پیسے کے ساتھ محبت کر لیں، ایک دن چھوڑنا پڑے گا۔ مال کے ساتھ محبت کر لیں، جگہ کے ساتھ کر لیں، دنیا کی جس چیز کے ساتھ بھی محبت کرنا کر لیں، پسند کرنا کر لیں، اس کے ساتھ دل لگا لیں، لیکن فَإِنَّكَ مُفَارَقَةٌ، ایک نہ ایک دن اپنی دنیا کی پسندیدہ سے پسندیدہ چیز کو بھی آپ نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ اور ہم دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں دنیا میں، کتنی وہ اپنے دل کی تمنا کو پورا کرتے ہوئے کوئی چیز خریدتے ہیں، فلاں گاڑی میں خرید رہا ہوں، اتنے کی ہے جی، پیسے ہیں لے لوں گا، اتنے لاکھ کی ہے لے لوں گا، دل کے اندر آتا ہے وہ گاڑی رکھوں، لے لیتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد وہ گاڑی بھی چھوڑنا پڑتی ہے۔ فلاں جگہ پر میرا، فلاں سوسائٹی میں، فلاں جگہ پر، فلاں بازار میں، فلاں مارکیٹ میں میرا مکان ہو، دکان ہو، بس پھر وارے نیارے ہو جائیں گے، مل جاتا ہے، لیکن جب آخری وقت آتا ہے تو پھر وہ بھی چھوڑنا ہی پڑتا ہے۔ فَإِنَّكَ مُفَارَقَةٌ، اس سے جدائی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 میں 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی پیارے انداز میں اس کو بیان فرمایا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ لوگو، جو ہم نے آپ کو مال دیا ہے، جو ہم نے آپ کو رزق دیا ہے، جو ہم نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں سے میرے راستے میں خرچ کیا کرو۔ جو مال میں نے آپ کو دیا ہے اس میں سے خرچ کیا کرو، کس سے پہلے؟ من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت کے آنے سے پہلے خرچ کرو۔ جب موت بالکل سر پہ منڈلا رہی ہو، اس وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ سب سے بہترین انسان جوانی میں ہو، تندرست ہو، ظاہری اسباب یہ بتا رہے ہوں، ظاہری اسباب ایسے نظر آ رہے ہوں، ظاہری اسباب سے یہ محسوس ہو رہا ہو کہ پیسے میں دے دوں گا تو میرے ذاتی پیسے کم ہو جائیں گے، ایسے حالات میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو من قبل۔ اور یہ سب سے پسندیدہ ہے کہ جب آپ فراخ دلی کے ساتھ خوشحالی کے دنوں میں، فراوانی کے دنوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، یہ بہت پسندیدہ ہے۔ ایسا نہ ہو ان یأتی احدکم الموت، کہ موت کا وقت آ جائے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، ملک الموت آ جائے، پھر وہ انسان کہنا شروع کر دے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے۔ کیا کرے گا وقت لے کر؟ فاصدق، تیرے راستے میں مال خرچ کروں گا۔ وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ جب آپ ہوش و حواس قائم ہیں، آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال ہے، آپ نے کون سا اپنا خرچ کرنا ہے؟ مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ سوچیں میرے پاس اتنے پیسے اگر نہ ہوتے تو پھر، اگر اس میں سے کچھ دے دوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، پھر بالکل موت جب سر پہ آ گئی پھر کہنا اے اللہ موقع دے دے، اب صدقہ کرتا ہوں۔ نہیں، زندگی کے اندر اس لیے فرمایا وَاحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارَقَةٌ، دنیا میں جس چیز کے ساتھ بھی آپ محبت قائم کریں گے، دل لگائیں گے، ایک نہ ایک دن اسے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی چارپائی جاتی ہے، قبرستان کی طرف دوست و احباب جاتے ہیں، اہل و عیال جاتے ہیں، لیکن جب انسان اس کی باڈی کو، میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، سارے رشتہ دار بھی آ گئے، دوست و احباب بھی آ گئے،
حتیٰ کہ جو اس کے اوپر کھیس دیا تھا، چادر دی تھی، وہ بھی اس کو اتار لیتے ہیں، یہ بھی لے آؤ ادھر گھر کے اندر، یعنی سارا کچھ آ گیا۔ اب گیا ساتھ کیا ہے؟ اعمال، اور صرف اعمال نہیں، مال بھی ساتھ جاتا ہے، مال بھی ساتھ جاتا ہے۔ کون سا مال؟ جو اس نے اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو، وہ مال جاتا ہے۔ جو ظاہری چھوڑ کر گیا ہے وہ نہیں جاتا۔ انسان کے ساتھ فوت ہونے کے بعد وہ مال نہیں جاتا جو چھوڑ کر گیا ہے، بلکہ وہ مال انسان کے ساتھ جاتا ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے ہوش کی زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو۔ اور تیسری چیز، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جناب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی، وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِي۔ اے پیارے، دنیا میں جیسا چاہیں آپ عمل کریں، فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ، جیسا عمل کریں گے ویسا اس کا صلہ ملے گا۔ جو بوگے وہ کاٹو گے، جیسا کرو گے ویسا کرو گے، جیسے اعمال ہوں گے ویسا اس کا نتیجہ ہوگا۔ دنیا میں جیسے اعمال ہوں گے اس بنیاد پر انسان کی آخرت ہوگی۔ آخرت کی بنیاد وہ دنیا میں کیے جانے والے اعمال ہیں۔ اس لیے فرمایا وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ، دنیا کے اعمال کی جزا اور بدلہ قیامت کے دن ملنا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں آخرت بہتر ہو، آخرت میں اچھا صلہ ملے، آخرت میں انسان کو عزت ملے، اچھا مقام ملے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہم وہ اعمال کریں جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتلائے ہیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، کہتے ہیں ایک بڑھیا عورت تھی تو وہ روزانہ ظہر کی اذان سے پہلے وضو کرتی تھی۔ ظہر کی نماز سے پہلے نہیں، اذان سے پہلے وضو کرتی تھی۔ تو ایک دن کسی نے پوچھ لیا کہ آپ ظہر کی اذان سے پہلے کرتی ہیں؟ حالانکہ ٹائم تو ابھی تو اذان ہونی ہے، بعد میں نماز ہونی ہے۔ اس نے کہا، بڑا ہی حسین اور خوبصورت اور پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ جب اللہ بلا لے گا، اللہ کا بلاوا آ جائے گا کہ اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، وہ پھر تو جانا ہی جانا ہے۔ کتنا اچھا ہو اللہ کا بلاوا نہ بھی آئے تو اللہ کا بندہ اللہ کی طرف چلا جائے۔ یعنی صحیح غلام وہ ہوتا ہے یا ملازم وہ ہوتا ہے جو مالک کے بلانے سے پہلے چلا جائے۔ اس سے بڑے اور شرف اور سعادت کی کیا بات ہوتی ہے کہ ابھی مالک نے بلایا بھی نہیں ہے لیکن مالک کے پاس جاؤں گا، مالک خوش بڑا ہوگا۔ تو مالک کے بلاوے سے پہلے غلام کا مالک کے پاس چلے جانا کہ اس مالک کو بہت زیادہ خوش کرتا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ اللہ کی منادی آنے سے قبل حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس کے آنے سے پہلے میں اللہ کے پاس جاؤں، یعنی نماز شروع کر دوں، وضو کروں، وضو کی تیاری کروں۔ کیونکہ جب انسان وضو کرتا ہے تو گویا کہ اس وقت سے وہ نماز کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد پھر گناہ کرتا ہے، جو انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد پھر گناہ کرتا ہے، گویا کہ اسے اس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ پہلا اس نے گناہ کر لیا، اب اس کے بعد توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، پھر وہ گناہ کر رہا ہے۔ اب دوسرا گناہ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے جو گناہ کیا تھا اس کی سزا جو دنیا میں ملنی تھی وہ مل رہی ہے۔ اس طرح اگر انسان نیکی کرتا ہے، نیکی کرنے کے بعد پھر نیکی کرتا ہے، فجر کی نماز ادا کی، اب ظہر کی پڑھ رہا ہے، اب ظہر کی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فجر کی نیکی قبول ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مزید نیکی کی توفیق عطا کر دی ہے۔ ظہر کی پڑھ لی، اب عصر کی پڑھ لی ہے، تو گویا کہ ظہر کی نماز قبول ہو گئی ہے۔ اس نیکی کا صلہ دنیا میں یہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بلا رہا ہے اور دوبارہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ امام ابن جوزی نے ہی سید الخاطر کے اندر ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے، کیونکہ یہ جو
بنی اسرائیلی کی روایتیں ہوتی ہیں، یہ صرف سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں، نہ ان کی تصدیق کی جا سکتی نہ ان کی تکذیب کی جا سکتی ہے۔ تو اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا، اللہ میں گناہ کرتا ہوں، مجھے سزا نہیں ملتی، میں گناہ کرتا ہوں، سزا نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، سزا تجھے مل رہی ہے۔ اس نے کہا مجھے تو محسوس ہی نہیں ہو رہا، نہ میری ٹانگ ٹوٹی، نہ میری مالی نقصان ہوا، نہ جانی نقصان ہوا، نہ کچھ اور ہوا، سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہی تو سزا ہے تیری کہ تو گناہ کرنے کے بعد پھر گناہ کر رہا ہے۔ ایک نماز چھوڑی تھی، اگلی بھی چھوڑ دی، اس کی بھی چھوڑ دی۔ یہ اس گناہ کی سزا ہے کہ میں تجھے اپنے پاس بلا ہی نہیں رہا۔ اس سے بڑی اور سزا کیا ہو سکتی ہے کہ مالک اپنے گھر سے نکال دے، وہ خالق کہہ دے کہ تو میرے گھر میں آنے کی توفیق نہیں، اہل نہیں ہے تو، اب میں تیرے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، نکل جا میرے گھر سے، دور ہو جا مجھ سے۔ اس سے بڑی اور سزا کیا ہے؟ غیر محسوس اور معنوی جو سزائیں ہیں ان میں سے ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، جانی نقصان بھی نہیں ہوتا، مالی نقصان بھی نہیں ہوتا، مال زیادہ آتا رہتا ہے اور وہ خوب اتراتا رہتا ہے، تکبر کرتا رہتا ہے۔ یہ گویا کہ اسے گناہوں کی دنیا کے اندر بھی سزا مل رہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ، آپ عمل کیجئے جو چاہتے ہیں، لیکن جو عمل کرو گے اس کی جزا ملے گی، جیسا عمل ہوگا، جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ اور چوتھی چیز، نبی علیہ السلام کو جو جناب جبریل علیہ السلام نے، جناب جبریل امین نے نبی امین کو نصیحت کے طور پر فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، اے پیارے لوگوں کو بتلا دیجئے گا کہ مومن کی بلندی، مومن کی ترقی اس چیز میں ہے کہ قیامہ باللیل، جو رات کو قیام کرتا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی ترقی عطا کر دیتا ہے۔ یہی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ السجدہ 21ویں پارے میں اور سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے 19ویں پارے میں بیان فرمایا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ سورۃ الفرقان میں فرمایا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، کہ مومن کی بلندی، مومن کی ترقی، مومن کی عزت قیامہ باللیل، وہ راتوں کو اللہ کے حضور اٹھ کر قیام کے اندر ہے، جو راتوں کو اٹھ کر قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی سرفرازی کے ساتھ نواز دیتے ہیں۔ اور پانچویں اور آخری چیز جو جناب جبریل امین نے نبی امین کو نصیحت کے طور پر فرمائی، وہ فرمایا وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، کہ مومن کی عزت کس میں ہے؟ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، جو لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے، خودی کو قائم کر لیتا ہے، اور خودی کو قائم کر کے دنیا کے سارے سہاروں کو چھوڑ کر اس کا واحد سہارا اللہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے ساری چیزوں کا توکل، اعتماد، سہارا، آسرا وہ اللہ پر کرتا ہے۔ کوئی معاملہ ہوتا ہے کہتا حسبی اللہ، کوئی پریشانی آتی ہے کہتا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، لوگ مجھے یہ کہتے ہیں، جواب نہیں دیتا، وہ کہتا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں جواب دوں گا، میرے جواب کا ہو سکتا ہے برا مان جائیں، لیکن میں اللہ کو کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے انداز میں ان کو جواب دے گا۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، وہ لوگوں کے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھتا، لوگوں کی بدلتی ہوئی شکلوں کو نہیں دیکھتا، لوگوں کے تیور کو نہیں دیکھتا، بلکہ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، مومن کی عزت اس میں ہے کہ وہ لوگوں سے بے پرواہ ہو کر زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ 5 چیزیں، 5 نصیحتیں جو جبریل امین علیہ السلام نے
نبی امین علیہ السلام کو بتلائیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اے پیارے حبیب عش ما شئت فإنک میت، جیسے چاہیں زندگی بسر کریں، ایک نہ ایک دن دار فانی سے کوچ کرنا ہے۔ دوسرا فرمایا وَحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارَقَةٌ، دنیا کی زندگی میں جس کے ساتھ چاہو دل لگا لو، دنیا کی چیزوں کو ایک نہ ایک دن چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ، دنیا میں جیسا کرو گے ویسا آخرت کو بھرو گے۔ اور چوتھی چیز فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، کہ مومن کی بلندی راتوں کو اٹھ کر قیام کرنے میں ہے۔ اور پانچویں چیز وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اور مومن کی عزت وہ خودداری کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ چیزیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔